الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کری، آئیے اس کو آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر جو اس نے نازل فرمائی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، فقط ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں آپ دو فعل نوٹ کریں گے، اور دونوں فعل یہاں پر فعل ماضی ہیں، پاسٹ ٹینس ہیں، نزلہ اور انزلہ، اور دونوں کے روٹ لیٹرز ایک ہی ہیں، نون زا اور لام، یعنی والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو یہاں پر نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے، یعنی آج ہم پڑھنے والے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ بھی حق کے ساتھ نازل ہوا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے آگے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی آپ نے دیکھا کہ انزلہ اور نزلہ میں کیا فرق ہے، یعنی دو ورڈز آئیں انزلہ اور نزلہ میں۔ گرامر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ نزلہ کا تعلق ہلکے ہلکے یعنی وقفے سے نازل کرنا مراد ہے، اور ساتھ میں بہت زیادہ سے بھی متعلق ہے، یعنی گریجول اینڈ ابنڈنس، یعنی بہت زیادہ۔ جبکہ انزلہ ایک عام فعل ہے، جب کہا گیا کہ کتاب کو نازل کرا یعنی قرآن کو، تو قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے وقفے سے، جبکہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ایک دم سے یعنی اچانک سے نازل ہوئی ہیں، یعنی بنا کسی وقفے کے ایک ہی بار میں۔ نزلہ کی ایک رائے تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یعنی اس رائے کے تحت یہ ہے کہ تدریجاً نازل ہوا، یعنی دھیرے دھیرے وقفے کے ساتھ، اور دوسری یہ کہ بہت زیادہ۔ اور اس کے سپورٹ میں ایک آل عمران کی آیت ہے، اس قول کے سپورٹ میں ارشاد ہے کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزلنا التوراۃ والانجیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل کی کتاب حق کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ تورات اور انجیل کے لیے انزلہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایک بار میں ایک دم سے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک ہی بار کے لیے انزلہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے بھی ہے نزلہ کے بارے میں۔ نزلہ یہ رائے جو ہے اس کے بارے میں ضروری نہیں کہ تدریجاً کے معنی دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ فرقان میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کافروں نے یہ بھی کہا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کیوں نہ اتار دیا گیا اس پر قرآن پورا کا پورا ایک ہی دفعہ، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اس طرح تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط کریں، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اس لیے ہم نے اسے تدریج اور اہتمام کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ اب یہاں پر نزلہ میں تدریج کی نفی ہے، یعنی اس کو نکار دیا، اس کو منع کر دیا کہ تدریج کے معنی نہیں دے رہا، بلکہ ایک ساتھ کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دوسری رائے یہ ہے کہ ضروری نہیں آپ اس لفظ کو تدریج کے ساتھ جوڑیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فعالہ میں مبالغہ آرائی ہے،
یعنی اہمیت کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وسع اور اوسع میں فرق ہے۔ دونوں وصیت کے لیے دونوں وصیت کرنے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن میں وسع استعمال ہوا ہے خاص چیزوں کے لیے، جیسے دینی مسائل کے ساتھ خاص ہدایت دی گئی ہے۔ اسی طرح کرامہ اور اکرامہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عزت دینے کے لیے۔ اب یہاں پر کرامہ میں زیادہ اہمیت ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ میں آپ کے سامنے 2 آیتیں پڑھتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 71 ہے کہ ما نزل اللہ بہ من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ تو آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں نزلہ استعمال ہوا ہے، جبکہ سورہ نجم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ اس آیت کریمہ میں بھی وہی ترجمانی ہے، لیکن انزلہ استعمال ہوا ہے۔ دونوں جگہ آیت کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن ایک جگہ دوسرا فعل ہے اور ایک جگہ انزلہ ہے، ایک جگہ نزلہ ہے، یعنی الگ الگ اگر ہم آیتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نزلہ کے ساتھ معاملہ زیادہ سیریس ہے انزلہ کے مقابلے۔ یعنی پہلے ہم نزلہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ کن حالات میں سورہ اعراف کی آیت 71 نازل ہوئی ہے۔ قالوا آجیتنا، انہوں نے کہا کہ اے ہود علیہ السلام، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، ہود علیہ السلام نے فرمایا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو ہی چکا ہے۔ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ، کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں، سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ، جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو نوٹ کر رہے ہیں جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر اب سورہ 71 میں نے آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 71 پڑھی ہے، 72 بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے ہماری رحمت سے۔ تو یہاں آپ اپنے ذہن میں جو منظر ہے اس کو یاد رکھیے، جو سچویشن ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے سورہ یوسف کی آیت پڑھتے ہیں ہم۔ یا صاحبنی سجنی، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سے متفرق رب بہتر ہیں، ام اللہ واحد القہار، یا اکیلا اللہ سب پر حاوی ہے یا غالب ہے، ما تعبدون من دونہ، نہیں پوچھتے تم اس کے سوائے، الا اسماء سمیتموہا، مگر چند ناموں کو جو رکھ دیے ہیں انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہی آیت مبارکہ جو ابھی ہم نے نزلہ کے ساتھ پڑھی تھی، یہاں پر اب کیا رہا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی سند، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کوئی سند نہیں بھیجی ہے۔ تو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے انزلہ۔ اب اس آیت میں کوئی بحث نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی بات چیت نہیں ہے، انہوں نے پلٹ کر کوئی بات نہیں کہی، جیسے ہود علیہ السلام کو جواب دیا تھا، جس طرح آپ دیکھ رہے تھے کہ سورہ اعراف میں ان کی ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے پلٹ کر ہود علیہ السلام کو جواب دے رہی ہے۔ تو دونوں سچویشن میں بہت فرق ہے۔
تو سورہ نجم کی آیت نمبر دیکھ لیتے ہیں. سورہ نجم میں جو بات کہی گئی ہے آیت نمبر 19 میں، افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے؟ ومناۃ ثالثۃ الاخری، اور جو تیسری ایک اور منات ہے، لکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ تو بڑی بے انصافی کی بات ہے یا بڑی بونڈی تقسیم ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ نام ہیں جو رکھ لیے گئے ہیں. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اب دیکھیے پھر وہی آیت آئی، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری ہے. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے ہیں مگر گمان کی. وما تحول انفس، اور خواہشات نفس کی پیچھے چل رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهُمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کا رب کی طرف ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. تو یہاں پر آپ نے دو مثالوں سے دیکھا کہ انزلہ ورڈ استعمال ہو رہا ہے، اور آیت میں کسی بھی طرح کی، دونوں آیتوں میں آپ نے دو الگ الگ مقامات سے میں نے تلاوت کری، اور دونوں آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ بحث نہیں ہے. جبکہ سورہ اعراف میں ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم بحث کر رہی ہے، اور بالکل یہی واقعہ تھا. ان لوگوں نے مجادلہ کیا تھا، یعنی بحث کی تھی اور جھگڑا کیا تھا، وہاں بات چیت شامل تھی. نزلہ استعمال ہو رہا ہے وہاں پر، جبکہ اس طرح کی سچویشن میں بات چیت نہ کے برابر ہے اور انزلہ استعمال ہو رہا ہے. لہذا ہمارے پاس دو طرح کے جواب آ گئے ہیں، یعنی تدریجاً یا ہلکے ہلکے نیچے اتارنے کے لیے، جب حالات کمپیریٹیولی اہم ہوں، زیادہ اہمیت کے حامل ہوں، تو اس کی اہمیت کو دکھانے کے لیے نزلہ استعمال ہوگا. اور ہمارا دوسرا جو اب سوال رہ گیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، جو ہم نے آیت تلاوت کری تھی شروع میں، کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا. تو یہاں پر دو مختلف معنوں میں حق استعمال ہوا ہے. اس آیت میں دونوں حق ایک سے نہیں ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، تو یہاں پر دونوں حق ایک سے نہیں ہیں. لیکن یعنی کیسے ہم یہ فرق محسوس کریں گے؟ ہم یہاں جس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ قرآن ہے. پہلا حق جو استعمال ہوا ہے وہ ڈیوائن وزڈم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایسی حکمت کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے معنی صحیح وقت پر نیچے بھیجے جانے کے لیے ہیں. یہاں پر حکمت کیا کہتی ہے کہ قرآن کو بھیجا جانا چاہیے، بالکل اسی وقت بھیجا جانا چاہیے. اور دوسرا حق استعمال ہوا ہے وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہوا ہے ان موضوع کے ساتھ جو قرآن میں ہیں، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں احکام. تو حق کے معنی ہو گئے مناسب وقت، اور وہ حکمت جس کے تحت اس کا بھیجنا ضروری ہو گیا اس خاص وقت میں. اور دوسرا یہ کہ موضوع ہیں وہ حق ہے، یعنی قرآن میں جو احکام ہیں، یعنی جو احکام اس کے اندر موجود ہیں وہ حق ہے. مثال کے طور پر کسی شخص نے دوسرے شخص کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، کار کا شیشہ توڑ ڈالا، تو اس کار والے شخص نے FIR کر دی. تو کیا اس کا یعنی حق پہنچتا ہے کہ وہ FIR کر دے؟ بالکل پہنچتا ہے. اس کا یعنی اس کو تو عدالت میں کھینچنا چاہیے اور اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن مان لیجئے کہ یہ آدمی جو ہے، اس آدمی کو عدالت موت کی سزا سنا دیتی ہے. اب یہ بالکل غلط فیصلہ ہوگا. تو یعنی وہ عدالت تو گیا تھا حق کے ساتھ، لیکن فیصلہ حق کے ساتھ نہیں ہوا. تو صحیح وقت پر فیصلہ، لیکن فیصلے کا موضوع صحیح نہیں، تو بات بھی غلط ہے، یعنی غلط ہو جائے گا معاملہ. تو لہٰذا یہ فرق ہے دونوں حق میں. تو پہلا حق جو استعمال ہو رہا ہے یعنی نازل ہونا اور صحیح موضوع کے ساتھ نازل ہونا، احکامات اور ہدایت کے ساتھ نازل ہونا، اور یہ بات ہوئی یعنی حق کی. لیکن ایک حق کے ساتھ انزلنا اور دوسرے حق کے ساتھ نزلہ استعمال ہو رہا ہے.
تو انزلنا اور نزلہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے فرق کچھ نہیں ہے، دونوں تقریباً ایک سے ہیں، کوئی فرق نہیں، دونوں ایک سے ہیں، نازل ہونے کے معنی میں استعمال ہو رہے ہیں دونوں. اور اس میں یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تدریجاً کے معنی سلولی گریجولی والے معاملے ہیں. لیکن مان لیجئے کہ اگر ان دونوں کی جگہ ایک ہی طرح کا فعل استعمال ہوتا تو کیا ہوتا؟ مثال طور پہ وبالحق انزلنا وبالحق انزلنا، یا ہم یوں کہتے ہیں کہ وبالحق نزل وبالحق نزل، تو کیا فرق پڑتا دونوں پہ؟ دونوں کا الگ الگ استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ انزلنا اور نزلہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ لیکن اگر ان دونوں کی جگہ ایک ہی طرح کا فعل استعمال ہوتا تو یہاں پر ہمیں دونوں جملوں کے جو مختلف معنی ہیں ان کا اندازہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے نمایاں ہوتے، یعنی ان کو ہم ہائی لائٹ کیسے کر پاتے؟ اللہ اکبر. تو یہ یعنی خاص چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے، یعنی ہمیں اپنے طرف اٹریکٹ کیا ہے، اس آیت کی طرف اٹریکٹ کیا ہے کہ دو الگ الگ فعل رکھے ہیں لیکن حق ایک ہی طریقے کا آپ نے رکھے. اور پھر اس حق کو پہچاننے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حق کو پہچان کے ہم نے اندازہ کیا کہ پہلا حق جو ہے وہ یہ معنی دے رہا ہے اور دوسرا حق جو ہے وہ یہ معنی دے رہا ہے. تو یہاں پہ الحمدللہ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مکمل ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر دے، استقامت دے اور ہمارے اندر شوق پیدا کرے تاکہ ہم عربی گرامر کو سیکھیں اور اس کے اندر جو حکمت ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.